بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان خلیل اللہ، داستان ابو الانبیاء، داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ کیا عظمت کے مالک، کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کل داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ، اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ایک مقام پر چھوڑ کر چلے گئے۔ جناب جو ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے پانی کی تلاش میں کئی چکر لگائے، بالآخر پانی جاری ہوا۔ اور کل ہم نے داستان یہاں چھوڑی تھی کہ اب پانی جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور ان کی زوجہ اسی وادی میں رہیں گی یا وہاں سے آگے نکلیں گی، یہ ہم نے کہا تھا کہ کل عرض کریں گے۔ سب سے پہلے بچے کی ماں جناب ہاجر اپنے بچے کی جان کی حفاظت کے لیے پانی کی تلاش میں دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی رہیں۔ 7 چکر لگائے تھے اور واپسی پر ان کی پریشانی شکر میں بدل گئی جب دیکھا کہ بچے کیڑیوں کے تلے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ تو اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، مطلب داستان آگے بڑھ رہی ہے کہ اب وہ سمجھ جاتی ہیں کہ بچے کے باپ نے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہاں بے مقصد نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے سارا معاملہ، بے مقصد نہیں چھوڑا۔ ممکن ہے کہ مقصد ہماری نظروں سے ابھی اوجھل ہو، لیکن ہمیں اس طرح بے یار و مددگار، اس بظاہر بے یار و مددگار اس وادی میں چھوڑ جانا، یہ کسی داستان کا نقطہ آغاز ہے۔ وہ تاریخی جملہ یاد ہے نا آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں اس بیابان میں؟ جواب، اور یہ جواب ابراہیم علیہ السلام ہی دے سکتے تھے، جواب جس کے حکم پر یہاں لایا تھا اسی کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ بس ماں نے، اللہ جانے کیا منظر ہوگا، ماں نے اپنے بچے کے ساتھ چشمے کے قریب جھاڑیوں کی مدد سے کہہ لیجئے چھوٹی سی ایک جھوپڑی مسکن بنا لیا، اللہ کے سہارے بیٹھ گئی۔ یہ آپ جانتے ہیں یہ مقام کون سا تھا؟ کم و بیش یہ مقام وہ تھا جسے اگر ہم ابھی دیکھ سکیں، حتیم جسے ہم کہتے ہیں، سیمی سرکل جو ہے خانہ کعبہ کی جب ابھی جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو منظر ہے حتیم، تو یہ کم و بیش یہ مقام تھا کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، جہاں آج یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں کتنی پسند آئی۔ آج ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے 2 منٹ مل جائیں اس جگہ پہ، 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے۔ یہ حتیم، یہ کم و بیش یہ وہ مقام تھا جہاں اب جناب ہاجرہ اپنے فرزند کو لے کر بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جو 2 پہاڑیوں کے درمیان جو دوڑی جناب ہاجرہ، اگر وہ بھی دکھا سکیں اگین، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑے یا چلے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ صحیح کا عمل جسے ہم کہتے ہیں، صفا سے مروہ کی طرف گئی تھی، اور یہ صحیح کا عمل، ایک طرف صفا ہے ایک طرف مروہ ہے، لاکھوں فرزندان توحید یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں جا رہے ہیں۔ جب تک یہ عمل 7 مرتبہ نہیں کریں گے مکمل نہیں ہوگا، اتنا اہم رکن مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جو اس میں آپ یہ جو ایریا دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں گرین لائٹ، ذرا ہائی لائٹڈ لائٹس ہیں، یہ وہ اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پر ذرا تیز دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، باقی جگہوں پر عام سپیڈ سے، اس کم و بیش اسی علاقے میں ذرا تیز دوڑی تھی۔ تو آج بھی حاجیوں کو کہا جاتا ہے ذرا سپیڈ تیز کریں جب اس مقام سے گزریں۔ ذرا معذرت۔ تو اب یہ وہ مقام تھا، وہاں پانی کا پیدا ہونا اتنا حیرت انگیز تھا۔ اب یہ سارا کا سارا منظر ہو گیا، پانی نکل آیا۔ اب یہ اتنی ایک انہونی بات تھی، یعنی میں نے کہا آپ نے سن لیا، سوچے نا ابھی صحرا بیابان، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ بیچ میں پانی۔ تو پانی کا ہونا اتنا حیرت انگیز تھا کہ آسمان سے گزرتے پرندوں کی جب ان پر نظر پڑی، اس پر نظر پڑی، تو وہ آسمان پر منڈلانے لگے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، انسان حیوان سب کے لیے، وہ آسمان پر منڈلانے لگے پرندے۔ دور سے قافلہ گزر رہا تھا، قافلہ بنی جرہم، بنی جرہم سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھا، پرندے پانی کو دیکھ رہے ہیں، قافلہ پرندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ پرندے تو اگر منڈلا رہے ہیں تو اس کا مطلب نیچے کوئی آبادی ہے، اس کا مطلب نیچے پانی ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پرندے کیوں منڈلا رہے ہیں؟ چلو دیکھتے ہیں۔ قافلہ چلا، قافلہ اس ڈائریکشن میں چلا جس ڈائریکشن میں یہ پرندے اوپر تھے۔ قافلہ قریب پہنچا،
قافلے نے کچھ ایسا منظر دیکھا کہ قافلے کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے، قافلے کا تجسس بڑھتا جا رہا ہے، قافلہ اور قریب پہنچ رہا ہے، یہاں تک کہ قافلہ اب عین اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ قافلے والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیا دیکھا؟ سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان وادی کے بیچوں بیچ ایک چشمے سے بے تحاشا پانی بہے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، پانی بہے جا رہا ہے۔ اگلا منظر اور عجیب تھا۔ ایک تو یہ منظر عجیب تھا، سنگلاخ پہاڑیوں کے بیچ پانی بہ رہا ہے۔ اگلا منظر دیکھ کے مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اگلا منظر کیا دیکھا؟ پانی بہ رہا ہے، چشمے کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہے، ایک عورت ہے، عورت کے ساتھ ایک بچہ، اپنے بچے کو لیے ایک عورت جھاڑیوں کے سائے میں بیٹھی ہے۔ نہ آدم ذات، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا اندازہ ان کو ہو گیا کہ یہ معاملہ بڑا خاص ہے، یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ پانی کے متلاشی اس عرب قبیلے نے اس پانی کو نعمت جانا۔ انہوں نے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ سے درخواست کی، یعنی اب یہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے جناب حاجرہ کا، جن کے ہاتھ میں ان کی اولاد ہے، اور قافلے والوں کا۔ انہوں نے درخواست کی، دیکھیے دور دور پانی نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہاں آباد ہو جائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں پانی زندگی ہے، تو ہم بھی کیا یہاں آباد ہو جائیں؟ اجازت دی گئی؟ جواب دیا، دی گئی۔ یہ صرف اجازت نہیں دی گئی، یہ تاریخ انسانی کی نئی داستان رقم ہو رہی ہے۔ کیسے؟ پہلی مرتبہ اب یہ بے آب و گیا وادی آباد ہو رہی ہے، اسے مکہ کہتے ہیں۔ مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ تو گویا وہ ایک ہاں نہیں تھی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی، وہ مکے کی آبادی کی ابتدا تھی۔ یہ بہت بڑا، جس طرح میں نے کہا اس داستان میں قدم قدم پہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ اسلام کی تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اہم ترین نکات ہیں، جن میں سے یہ وہ صرف ایک ہاں تھوڑی تھی، مکے کے آباد ہونے کی آغاز کی ابتدا تھی۔ مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی خانہ کعبہ اور وہ سارا سلسلہ ابھی یہ ہوا ہے۔ کچھ نفوس نے یہاں اپنی جھونپڑیاں لگانا شروع کر دی، یا جو بھی اس زمانے میں جس انداز کا بھی بنتے تھے گھر، وہاں رہنے لگے، اور وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتنے لگا۔ جناب حاجرہ کے فرزند ہیں، نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں کتنے سالوں بعد پیدائش ہوئی ہے، کیا سارا معاملہ رہا ہے۔ اب بچپن سے لڑکپن میں داخل ہو گئے۔ داستان ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبصورتی، قرآن مجید نے کئی مقامات میں تو بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ یہ جو میں نے کہا بچپن سے لڑکپن میں داخل ہوئے، یہ عمر کا یہ حصہ بھی قرآن کریم نے بتایا، میں آگے عرض کروں گا۔ بچپن سے لڑکپن میں داخل ہو گئے، زندگی گزر رہی ہے۔ ایک روز اس عظیم ہستی نے جناب حضرت نے ایک اور ماں بیٹوں نے دونوں نے ایک عجب منظر دیکھا، ایک ایسا منظر دیکھا جو کہ بہت حیران کن تھا، بہت ہی حیران کن تھا۔ وہ کیا منظر تھا؟ جناب حاجرہ، جناب اسماعیل کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے ایک سواری آ رہی ہے۔ اب یہ قبیلہ تو آباد ہو گیا ہے، اور قبیلے کی تو اتنی ہی آبادی ہے، یہ کوئی ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں کی آبادی تو نہیں تھی نا آج کل کے ممالک کی طرح۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سامنے سے سوار کون آ رہا ہے؟ یہ سامنے سے کیسی سواری آ رہی ہے؟ غور کیا، سامنے سے سواری پر ایک بزرگ آ رہے ہیں، قریب آئے، کیا دیکھا؟ کون آ رہے ہیں؟ خلیل اللہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ ابو الانبیاء آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ ارے ابراہیم آ رہے ہیں علیہ السلام۔ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر گئے تھے یہاں سے، اب اتنا کچھ گزر گیا ہے اس دوران، اب ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ ظاہر ہے جناب حاجرہ نے فوراً پہچان لیا، آپ نے منظر نامے کی تبدیلی دیکھی۔ کہاں وہ دن تھا جب بیابان تھا، پانی کا نام نہ تھا، پانی کا نام و نشان نہ تھا، انسان کا نام و نشان نہ تھا، کوئی حیوان نہ تھا، ہر طرف موت کا امکان تھا، بس اللہ کا فرمان تھا کہ جس پر عمل ہو رہا تھا، اور ماں اور بیٹے نے تنہا دشت میں رہنا گوارا کر لیا تھا۔ آج وہی صحرا ہے، وہی بیابان ہے، وہی اسماعیل ہے، وہی حاجرہ ہے، اب زمزم بھی ہے، اب مکے کی آبادی بھی ہے، اب مکے والے بھی ہیں، یعنی کہ اس وقت کی قبیلہ ہے بنی جرہم بھی ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام بھی واپس آ رہے ہیں۔ منظرنامہ بدل گیا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ظاہر ہے اوپر والے نے بچھڑوں کو پھر ملا دیا۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے گھر والے گئے ہوئے 1 مہینے کے لیے ملک سے باہر اور واپس آئے، جب پریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے، پتہ ہوتا ہے ہمیں ایگزیکٹلی کہ اس دن آنا ہے، تب بھی مل کر اتنی خوشی ہوتی ہے عام حالات میں۔ یہاں حالات غیر معمولی ہیں، اور یہاں نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کب آئیں گے نہیں آئیں گے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا خوشی کا۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، تو اب اس جگہ پر کون رہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، اور یہ قبیلہ بھی وہاں پر آ کر آباد ہو گیا ہے۔
سو اب یہ اس انداز سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. وقت گزرا, ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کہا, اپنے فرزند سے کچھ کہا, اور ایک روز اپنے فرزند سے کچھ ایسا کہا کہ جس سے پھر ساری کی ساری داستان کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور قرآن مجید نے اس کنورزیشن کو, اس ڈائیلاگ کو رقم کیا. کیا کہا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.